السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبثين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى وسلم عليه وعلى كل من هو محبوب ومعظم لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله. صدق الله العظيم. وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه أجمعين حق قدره ومقداره العظيم. بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، بالخصوص میزبان مشفق عالم دین برادر حضرت مولانا اکرم توحید صاحب قبلہ متظر نورانی، امام خطیب مسجد بلال، مسجد حاضر، بحمد اللہ تعالی و بتوفیقہ ماہ میلاد، ماہ ربیع الاول کی ابتدائی تاریخ سے روزانہ بعد نماز مغرب انتظامی کمیٹی مسجد حاضر قابل مبارکباد ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی مناسبت سے ان محافل کا، نورانی محافل کا انعقاد انتظام و انصرام عمل میں لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انتظامی کمیٹی کے تمام ذمہ داران کو اپنی شان کے مطابق اپنے حبیب کریم کے تصدق میں دارین میں سرفراز فرمائے۔ آپ تمام کے لیے یہ موقع فراہم کیا جانا، علماء کرام سے وقت لے کر، ان سے وعدہ لے کر، پھر ان کو فالو اپ کرنا، پھر ان کی شرکت کو یقینی بنانا، پھر اور آپ تمام تک یہ عظیم علم دین کا ذخیرہ عقائد کی پختگی کے لیے، عقائد کے اصلاح کے لیے، اعمال کے اصلاح کے لیے، اور ہمارے رشتے کو اپنے رب تبارک و تعالیٰ اور حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذات کریمہ سے وابستہ کرنا اور اس وابستگی کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا، اس کا اہم ترین مقصد ہے۔ یقینی طور پر ان محافل میں شرکت سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، قلوب میں، دلوں میں جلا نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور قلوب کی، دلوں کی، باطن کی تاریکی چھٹتی ہے، اور ذکر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات جو نصیب ہوتی ہیں، وہ برکات نہ صرف ان کی دنیا کو سنوارتی ہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب اور کامران بناتی ہیں۔ حضرات گرامی، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کے لیے بالخصوص ماہ ربیع الاول، ماہ میلاد میں، میلاد پاک کے اس مہینے میں محافل کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔
لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اپنی عمر تمام زندگی کی ہر سانس اور ہر نفس اس سرتابہ رحمت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے وقف کر دے، تب بھی اس نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور ہم اہل سنت و جماعت جو عشق رسول سے جن کے سینے اس دولت عظمیٰ سے مالا مال ہوتے ہیں، ان کا تو ایک خاص شعار ہونا ہی چاہیے اور ہوتا ہے کہ وہ حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر ایسے بے چین رہتے ہیں جس طرح سے مچھلی پانی کے بغیر بے چین و بے قرار و بےتاب ہوتی ہے۔ عاشق رسول کا اس کا خاص یہ امتیاز ہوتا ہے اوروں کے مقابلے میں۔ عشق رسول کی علامت بھی تو یہی ہے کہ حبیب پاک کا ذکر اس کی زندگی ہے، اس کی زندگی ہے، اس کا چین ہے، اس کا سکون ہے، اس کا قرار۔ اللہ صمد۔ تو یہی کیفیت ہوتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمارے لیے تو ذکر ہی ہے، ذکر ایسا دل جمعی کے ساتھ تصور جما کر کہ اس سرتابہ حسن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تصور جمانے کی کوشش کریں۔ اس جمال جمع آرا کے تصور کو یقینی طور پر جمانا مشکل ہے، لیکن جو شمائل شریف میں آپ کے مبارک اوصاف اور آپ کے سرتابہ کو جو کچھ بیان کیا گیا ہے صحابہ کرام نے اپنے محبوب اکرم ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کے چلنے پھرنے کو، ان کے مسکرانے اور خاموشی کو، ان کے تکلم کرنے، گفتگو کرنے، انداز گفتگو کو اور ان کی خاموشی کو، ہر چیز کو ایسے تکا، ان کے لباس کو، ان کے جسم مبارک کے، ان کے خد و خال کو ایسے تکا اور پھر اسے اپنے نظروں میں، اپنی نگاہوں میں، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا اور پھر اس آقا حبیب پاک کی امت کے سامنے بیان فرمایا کہ آقا کیسے تھے، آقا کا جلوہ کیسا تھا، ان کا چہرے انور کیسا تھا، ان کی پیشانی مبارک کیسی تھی، ان کی مبارک وہ نورانی زلفیں کیسی تھی، وہ قدم ناز کیسا تھا، دست انور کیسا تھا، دندان مبارک کیسے تھے، یہ ساری کیفیات اس کے ذریعے سے ہم کوشش کر کر اس بے مثال سرتابہ حسن مجسم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کو جما سکتے ہیں، اور وہ اسی تصور کے ساتھ حضوری کے احساس اور ایقان کے ساتھ کہ آقا کریم کی بارگاہ میں میں حاضر ہوں، میرے سامنے میرے آقا موجود ہیں، آقا کا ذکر کرے تو اس انداز سے، درود پاک کے نذرانے پیش کرے تو اس انداز سے، صلاۃ و سلام کے ہدیے پیش کرے تو اس انداز سے، تو پھر اس کے بعد میں جو کیفیت ایک عاشق رسول کی جو ہوتی ہے، مصطفیٰ کریم سے جو رابطہ قلبی تعلق اور جو رابطہ ہوتا ہے اور وہ قرب میں، نزدیکیوں میں اور قرب میں جو اضافہ وہ محسوس کرتا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرتابہ حسن، سرتابہ رحمت، سرتابہ نور ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں سرتابہ فضل کے طور پر تعبیر فرمایا، سرتابہ نعمت کے طور پر تعبیر فرمایا، بیان کیا، تو کہیں نعمت کا ذکر کے ساتھ وہ حبیب پاک نعمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم تر نعمت ہے، وہ عظیم تر فضل ہے، وہ عظیم تر رحمت الہی ہے، اور وہ عظیم تر نور مجسم ہے۔ مولا تعالیٰ نے کلام پاک میں آیات کریمہ حبیب پاک کے متعلق جو نازل فرمائی ہے،
وَكِتَابٌ مُبِينٌ اور روشن کتاب آ چکی. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ نور سے مراد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے، اور کتاب مبین سے مراد کتاب مبین ہے. حضرات گرامی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کیفیت ہے صحابہ کرام کی زندگیاں آپ دیکھیں جی، اس کیفیت، یہ کیفیت صحابہ کرام، لیکن جو حضور کی ذات کریمہ کے متعلق جو عمومی طور پر اسوہ حسنہ کے تعلق سے بتا، لقد جاءکم رسول، لقد جاءکم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ والی آیت کریمہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے. جی، اسوہ حسنہ نمونہ بولا جاتا ہے، بہترین نمونہ ہے. لیکن اسوہ کے ایک معنی بابا حضرت حضور خطیب الاسلام تاج العلماء علیہ رحمت رضوان بیان فرماتے تھے کہ اس کی معنی اطمینان، سکون کے لیے ہے کہ حضور کی ذات میں سکون رکھ دیا گیا ہے، حضور کی ذات میں سکون رکھ دیا گیا ہے، ان کے ذکر میں سکون رکھ دیا گیا ہے، ان کی یاد میں سکون رکھ دیا گیا ہے. تمہارے لیے رسول کی ذات میں سکون رکھ دیا گیا ہے. اگر سکون چاہتے ہو تو ذات مصطفیٰ سے وابستگی اختیار کر لو، ان کو، ان کے دامن کو تھام لو، ان کی یادوں کو اپنی زندگی کی راہوں کا مسافر بنا لو، تو پھر تمہاری زندگی سے کبھی سکون جدا نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بے چینیاں بھی آپ دیکھیں، احادیث شریفہ میں وہ بے چینی و بے قراری کی کیفیات دیکھیں. ارے جی تیری زندگی کے جی آسائش اور آرام والی انسان گھر میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا جی اسے گھر میں سکون رکھا گیا ہے. سکون کی جگہ، سکون حاصل کرنے کے لیے جی مسکن کہتے ہیں، جی سکون کی جگہ، رہنے کی جگہ، اسی سے آپ کو، اسی سے اس کو اخذ کیا جاتا ہے. حضرات گرامی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی کیفیات احادیث صحیحہ میں آتا ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک ذکر کو یاد آ رہا کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں حضور کی مبارک نورانی رحمت والی مجلس میں بیٹھتے، حضور کو تکتے رہتے، اللہ اللہ، حضور کو تکتے رہتے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا عظیم تر مظہر تھا حضور کی ذات کریمہ. ارے وہ جذبہ، من رآنی فقد رأى الحق، جس کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. حضرات گرامی، صحابہ کرام کو تک وہ کیفیت جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھتے اور تشریف لے جاتے اپنے کاشان اقدس میں، اپنے گھر، اپنے مکان میں، تو پھر وہ صحابہ متفرق ہو جاتے اپنے اپنے کام کاج میں، ضروریات زندگی میں، جی اپنے مشغلوں میں، اپنے کاروباری زندگی میں، اپنے گھروں میں چلے جاتے. اللہ اکبر. لیکن پھر بے چینی و بے قراری کی کیفیت کا غلبہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت گھر میں ہے، اپنے بیوی بچوں کے درمیان میں انسان سکون اور راحت محسوس کرتا ہے. بے چینی و بے قراری کی کیفیت ایسے غالب ہوتی ہے، وہ بے چینی و بے قراری پھر ان کو گھر سے باہر نکالتی ہے. حضور کی بارگاہ میں آتے صحابہ کرام کو تکتے رہتے کہ جی کس لمحے، کس آن حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم میمنت اپنے مکان مبارک سے، اپنے کاشان اقدس سے باہر قدم رکھ جاؤں اور ہم ان رحمتوں کے اور نور کی وادیوں میں ہم گم ہو جائیں. یہ کہ انتظار ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر برآمد اور تشریف لاتے تو بس اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں، اپنی
لیکن بس یہاں سے نکل کر گھر جاتا ہوں تو بے سکونی، بے قلی، بے چینی اور بے قراری کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ پھر واپس میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کا جلوہ دیکھتا ہوں، آپ کی مبارک اور نورانی اور رحمت والی صحبت ملتی ہے تو پھر سکون اور قرار مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سکون اور قرار مل جاتا ہے۔ اس اپنی کیفیت کو بیان کرتے پھر اپنی تشویش کا اظہار کرتے جاؤں، لیکن میں بڑا فکر مند ہوں اس مسئلے میں کہ کل اللہ تبارک و تعالی آپ کے صدقے میں اپنی رحمت سے مجھے جنت اگر عطا بھی فرما دے تو پھر جنت کے ہم نے جو کچھ آپ سے سنا ہے کہ جنت کے درجات ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ درجات میں انبیاء، مرسلین، رسول، نبی، صدیقین، وہ بڑے بڑے درجے کے لوگ اعلیٰ درجات میں ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے جنت عطا بھی فرما دے تو میں نہ جانے پھر جنت کے درجات میں جو فرق ہے، جو ڈسٹینس اور ڈیسٹینیشن ہے وہ کتنا بڑا ہے وہ بھی بیان کیا گیا، وہ سب صحابہ کرام کے سامنے کہ ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان میں زمین اور آسمانوں کی مسافت جیسی ویسی مسافت جنت کے درجہ جنت ملی، نہ جانے میں جنت کے کس درجے میں ہوں گا اور یہ بات مجھ کو بے چین و بے قرار کیے دیتی ہے کہ پھر میں کس درجے میں ہوں گا اور آپ کا درجہ جنت کا جو ہے وہ ہے، تو آپ کا دیدار اگر جنت میں نہ ہوگا، جنت میں اگر آپ کا دیدار اگر مجھ کو نہ ہوگا تو یہ کیفیت کہ کچھ دیر کے لیے آپ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، آپ میری آنکھوں سے غائب ہوتے ہیں، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، تو میری بے چینی اور بے قراری بڑھ جاتی ہے، اور اپنی بے چینی اور بے قراری کو میں آپ کے دیدار سے پھر سے دور کر لیتا ہوں، اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں تو بے چینی بے قراری دور ہو جاتی ہے، میں چل کر کشاں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، یہ بے چینی اور بے قراری دور کر لیتا ہوں۔ کہ جنت کے میں کسی درجے میں ہوگا، جنت مل جائے گی، آپ کے درجات تو آپ کے اعلیٰ ترین درجات آپ نے بیان کرتا ہے کہ جنت کے جو درجات آپ کا دیدار مجھے جنت میں نہ ہوگا، جنت تو جنت ہے حضرات کرام، جنت کا معاملہ کیا معاملہ، لیکن اس کے باوجود ہی فکر کیسی ساری نعمتیں ہونی ہو، صحابہ کرام کے مستحضر ہیں دل و دماغ میں، جی اصبر ہیں کہ کیسی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین نعمت، کہ جنت کی نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کا نہ کسی بندے کا آنکھوں نے سنا ہے ان نعمتوں کے، آنکھوں نے دیکھا ہے ان نعمتوں کے متعلق، نہ کسی کان نے سنا ہے ان نعمتوں کے متعلق، نہ کسی کے دل پر خیال گزرا ہے ویسی بے مثال نعمتیں جنت میں ہوں گی، دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیسے سے کیسے انتہائی حسین ترین بیوٹیفل سینریز، جی حسین سے حسین تر مناظر اور سینریز آپ کو جی آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں، امیجن نہیں کرنا، قیاس نہیں کرنا کہ جی کہ یہ جنت ایسی ہوگی، بالکل قطعی طور پر جنت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کے حسن کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ نعمت یہاں تک بیان کیا گیا کہ انسان کے لیے، انسان سواری پر سوار ہو کر سواری کو تیز کرنے کے لیے چابو کا استعمال کرتا ہے، یعنی ایکسیلیٹر ہے، وہ گھوڑے پر بیٹھا تو اس کا ایکسیلیٹر کیا ہے، اس کو چابو مارتا ہے، گھوڑا رفتار تیز دوڑتا ہے، کھچر پر بیٹھا ہو
شبہ رہا تو حقیق کی رفتار بڑھتا ہے، چلنے لگتا ہے، ہر ایک کا ایک ہوتا ہے۔ تو یہ چیز تو وہ سواری کو باندھنے کے بعد واپس جب آتا ہے کہ مسافر سواری کو جو باندھنا ہے باندھ دیا جی، استقبال میں گھوڑے باندھے جاتے ہیں، خچر باندھے جاتے ہیں، تو جو اس کا جو جی چابو بنا ہوتا ہے وہ وہیں کہیں ڈال دیتا ہے، لے جا کر کہیں گھر میں فریم میں نہیں رکھتا، شو کیس میں نہیں رکھتا، ہو ایسی مقام پہ ڈال دیتا ہے۔ وہ مقام کیسا؟ بس ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک مثال یہ بیان کی گئی کہ جنت کا وہ جیسے سواری کا جو چابو وغیرہ ڈالنے کی جو جگہ ہوتی ہے نا، دنیا کا حسین سارا حسن بھی جمع کر لے، سارا حسین سے حسین تک جنت نما مقامات بہت بتائے جاتے ہیں دنیا میں، ویسے مقامات کے سارے مقامات کا حسن بھی جمع کر لے تو وہ جنت کی ویسی جگہ کا حسن بھی نہیں لا سکتا، جنت کی ویسی جگہ کا بھی حسن نہیں لا سکتی ساری دنیا کا حسن مل کر، ویسے سب ہے۔ انسان کو پھر کیا چیز چاہیے؟ سب کچھ علم ہے، نالج میں ہے، جان رہے ہیں، لیکن آقا کا دیدار، آقا کا دیدار، اس میں جو مزہ، جو کیف، جو سرور ہے، وہی ایمان والی صحابہ کی نگاہیں دیکھ سکتی ہے، بس ایمان والی یقین کی کیفیت ہی جان سکتی ہے، وہ حسن مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اپنی بے چینی، بے قراری، بے قراری کا ذکر کیا کہ جنت میں اگر آپ کا جلوہ نہ دکھے تو وہ جنت میرے کس کا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ بغداد قبلہ حضرت خطیب الاسلام تاج العلماء حضرت شاہ عطا حسین فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے نافیہ کلام میں اس حدیث کے مضمون کو حضرت نے بیان جی جنت میں نہ ہو آقا کا اصحاب، اور فردوس کے درجوں کو سن کر، فردوس جنت کو کہتے ہیں، جنت الفردوس ہے، اعلیٰ ترین جنت، فردوس کے درجوں کو سن کر اصحاب نبی نے غم سے یوں کہا، جنت میں نہ ہو آقا کا اگر دیدار ہمارا کیا ہوگا؟ جنت میں نہ ہو آقا کا اگر دیدار ہمارا کیا ہوگا؟ جنت ہونے کے بعد، جنت میں داخلے کے بعد، جنت میں نہ ہو آقا کا اگر دیدار ہمارا کیا ہوگا؟ حضور کی بارگاہ میں کیا کہ جنت وہ درجہ، آپ کا دیدار نہ ہوگا تو فکر ستائے جا رہی۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دلجوئی فرمائی، وہ تذکیر کا سامان فراہم کر دیا، وہ ایک حضرت ثوبان کو حضور مخاطب فرما رہے ہیں، لیکن تا قیامت آنے والے عاشقوں کے لیے بھی سکون سکینے کا سامان فراہم کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آقا ہے انت مع من احببت یوم القیامہ، اے میرے عاشق، اے میرے چاہنے والے، اے میرے دیدار کے لیے بے چین بے قرار رہنے والے، یہ بشارت حضور نے دی، انت مع من احببت یوم القیامہ، یہ تو فکر اپنی چھوڑ دے تو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا جس سے تو محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ وہی ہیں، وہ ایمان والے، وہ اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والے، اللہ نے ان پر انعام فرمایا ہے، ان کی سکت، ان کی صحبت میں یہ رہیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ ہیں، ان کی ہستیاں ہیں، صدیقین کی ہستیاں ہیں، شہداء و صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا۔ کیا ہی بہترین رفاقت اور سکت ہے، کیا ہی بہترین رفاقت و سکت ہے۔ حضرات گرامی، یہ کیفیت عشق کی اور محبت کی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ سمجھ کے تو جیتے جی چلتے پھرتے کا معاملہ تو یہ ہے، یہ انسان کی جب جان جاتی ہے تو انسان کو کیا سوچتا، جان بھی ایسے سادے بستر پر جان کی بات نہیں ہے،
وہ صحابی بہت عام صحابہ، وہ کیفیات تو خاص صحابہ کی کیفیات اور بدرجہ عطا ان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ حضرت ثوبان درجات کے اعتبار سے وہ خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ اور وہ السابقون الاولون، یہ سب درجہ بدرجہ صحابہ کے درجات ہیں۔ حضرت ثوبان کون سے درجے میں ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ صرف ایک انفرادی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت نہیں، بلکہ اور دیگر مزید درجات میں جو اور بڑے ہوئے ہیں تو ان کے اندر یہ کیفیت اس میں اور زیادہ نسبت مصطفیٰ اور ان کے اندر مستحکم اور مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ، یہ حضرت ثوبان کی کیفیت تو ان کا معاملہ کیا ہو، حضرت ثوبان کی کیفیت یہ تو پھر فلاں صحابی کا معاملہ کیا ہو، حضرت ثوبان کی کیفیت یہ تو پھر فلاں صحابی کا، آپ یوں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کیفیات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے نسبت کا جو معاملہ ہے۔ ایک صحابی رسول جنگ کے میدان میں دشمن کے وار جسم پر مختلف مقامات پر کاری ضرب جس دشمن کے جسم پر لگے اور خون رس رہا ہے، اور پھر میدان میں پڑے، جی جب تک جتنا پھیل سکتے تھے اپنے پاؤں پر اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ اس کے رسول کی دین کی خدمت کے لیے جتنا اپنے سے ہو سکا انہوں نے جہاد کیا۔ پھر جب اتنے زخم جس میں آئے، جسم پر لگے کہ پھر اپنے پاؤں پر ٹھہرنا ان کے لیے ممکن نہ رہا، ڈھیر ہو گئے، لیکن میدان میں پڑے ہیں تو اب نگاہیں ڈھونڈ رہی ہے تو مصطفیٰ کے جلووں کو، مصطفیٰ کے چہرے کے لیے بے چین و بیتاب۔ اللہ صبر، احادیث صحیحہ میں آتا ہے جب مصطفیٰ کریم کا جلوہ جب انہیں نظر آیا، اٹھ نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، اٹھنا ممکن نہیں تھا، تو اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے اپنے جسم کو گھسیٹ کر حضور کے قریب آ کر اپنا گال، اپنا چہرہ اور اپنا رخسار حضور کے قدموں میں ڈال دیا اور جانے جانا کے حوالے کر دیا۔ حضرات گرامی اور صحابہ کرام کی محبت ہے، حضور کی ذات سے محبت کا تعلق، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں سے واقف ہو۔ ایمان والا جس ذات کا کلمہ پڑھتا اس ذات کی عظمتوں سے واقف ہو۔ ان کے دنیا میں جلوہ گری کے بعد کے جو کچھ جلوے ظاہر ہوئے، انوار و تجلیات کی کرنیں پھیلی، وہ برکتوں کے ظہور ہوئے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے سے ہی وہ ماحول اور سما بتا گیا۔ حضرات کرام، سورۃ الفیل پڑھتے ہیں ہم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورۃ الفیل ہے۔ فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں، ایلیفینٹ، فیل، یہ اصحاب الفیل، فیل والے، ہاتھی والے، یہ سورۃ الفیل۔ جی عمومی طور پر چھوٹی صورتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو الم تر سے ہی یاد دلائی جاتی ہیں، الم تر سے والناس تک، یہ جی یوں نمازوں میں پڑھنے کے لیے سہولت سے کمپلیٹلی صورتیں چھوٹی چھوٹی 4 آیتیں 5 آیتوں پر مشتمل یہ چھوٹی صورت ہے، الم تر سے قل اعوذ برب الناس تک، تو اس کا آغاز چھوٹی صورتوں کا گرچہ کہ والعصر اس سے پہلے آتی لیکن اس کے بعد پھر ویل لکل ہمزہ آ جاتی ہے، تو کنٹینیوشن رہتا کہ ویل لکل ہمزہ کی نام کی صورت ہے جی، والعصر کر کے چھوٹی سی ہے لیکن اس کے باوجود الم تر سے بتاتے ہیں، الم تر سے والناس، الم تر یہ ہے سورت، تو سورت کا نام تو سورۃ الفیل ہے، لیکن الم تر کے عام طور پر پہلے جو آیت کے جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔
انا اعطینا سناؤ بولتے بچے کو، سورہ کوثر اس کا نام ہے، قل اللہ سناؤ بیٹے ہوتے ہیں، قل اللہ سورت کا نام نہیں ہے وہ جی، سورہ اخلاص نام ہے اس کا، سورہ توحید نام ہے اس کا، پہن کے بولتے قل اللہ سناؤ، بچہ قل اللہ، اس کو سورہ اخلاص نام اتنا پرفیکشن آیا، پڑھانے والا اتنا سورۃ الاخلاص اتنا سب، اب یہ شارٹ میں جلد سے جلد بچے کو اچھے یاد پختہ یاد دلا دینا، وہ حساب سے یاد دلا دیتے، اب قل اللہ مقصر انا اعطیناک سورہ جی، ایسا نام تو کوثر ہے سورۃ الکوثر، لیکن انا اعطیناک سناؤ تو علم ترا سورت کا نام نہیں ہے، لیکن ابتدائی آیت کا ابتدائی سورے کا ابتدائی حصہ ہے وہ سورۃ الفیل اس کا نام ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، حضور کی ولادت باسعادت سے پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کبھی اپنی شکم مادر میں، اپنی والدہ ماجدہ اپنی امی جان کے بطن میں، ان کے مبارک پیٹ میں تھے، جانتے ہیں ہم، جاننا چاہیے بچوں کو کہ سیرت سے واقفیت ہے، حضور دنیا میں پیدا ہوئے تو ابھی آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، حضور کے والد کا انتقال ہو گیا، ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، والد کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ بڑی عظمتوں والی ہستیاں، بڑی عظمتوں والی ہستیاں، دین کے متعلق بھی ہمارے علم میں ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، ارشادات میں، احادیث میں یہ بھی ملتا ہے، انا ابن الذبیحین، حضور نے فرمایا کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں دو ذبیحوں کی اولاد، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ذبیح بولتے ذبیحہ بولتے، ذبیحہ حلال ہونا بھائی اچھے سے بولتے، یعنی ذبیحہ کو تو ذبح کیا، ذبیحہ جس کو ذبح کیا جاتا ہے وہ ذبیح، حضرت اسماعیل کے ساتھ استعمال ہو رہا تھا، کیا مطلب؟ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جی، یہ بڑی حکمت ہے اس کے اندر، بزرگوں نے جو رائج کیا ہے، یہ نکالنے والے یہ بالکل دین، کیونکہ معاملات اہم ترین بڑی حکمتوں سے جاری معمولات جاری کیے جاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے نبیوں کے نام اب یہ جو بچے ہیں وہ سلام پکارنے والے جو بچے ہوتے ہیں، تراویح کے بعد ٹھہر کر بڑے ذوق اور شوق سے جی، بچوں کا کام نہیں ہے، پورے بڑے مصلی میں ٹھہرنا ہوتا اہتمام کے ساتھ میں، معمولی بات نہیں ہے، وہ نبیوں اور پیغمبروں کی خدمت میں سلام کے نذرانے آپ کے پیش ہو رہے ہیں، ارے جو سلام آپ اور ہم بندے پیش کر رہے ہیں، رب العالمین کلام پاک میں وہ سلام کے اعلانات فرماتا ہے، وہ سلام کے ان کے پر رحمتوں کے اور سلام کی ان پر بھیجے جانے کا اعلان فرماتا ہے، کیا ہے؟ سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین، اللہ سلام علی موسیٰ و ہارون، اللہ سلام بھیج رہا ہے، قرآن میں اعلان ہے، اللہ اکبر۔ ہم تو دیکھیں بچے کہتے ہیں بچوں کا کام یہاں حکمت یہ، اگر ابھی بچے کو نارمل اس سے تعلق نہیں ہو، بچے کو اٹھا کر بولے 4 نبیوں کے نام بولے تو میں 8 نبیوں کے بولتا ہوں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، نوح نجی اللہ بولتا جی، السلام والسلام علیکم جی، یا حضرت سیدنا آدم صفی اللہ، پھر اس کے بعد نوح نجی اللہ جی، داؤد خلیفۃ اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ جی، یہ ہوتا، یہ نام پورے نام بتا دیتا ہوں، اتنے نبیوں کے نام بنے کہ عام دوسرے ہٹ کے دوسرے سے پوچھئے بھائی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بول دیا تو خطر بول دیا، اس سے ہٹ کے دو اور نبیوں کے نام بولو، نالج ہوگی، بڑی بڑی ڈگریاں ہوں گی، لیکن ایک سے 2-4 نبی کے نام نہیں بول سکتے جی، یہ تو ذبیح حضرت اسماعیل کے ساتھ، اسماعیل ذبیح اللہ، یعنی اللہ کے لیے جنہیں ذبح کر دیا گیا، اللہ کے لیے ذبح کیے جانے والے ذبیح، اب ان کی ذبیحہ، ان کے قربانی تو اللہ تعالیٰ کے
اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہم اور آپ کون قربانی نہیں بولنے والے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھا دیا۔ حضرت ابراہیم خواب دیکھے جی فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، آپ سنیں بارہا سنیں، قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک، پیارے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، عرض کیا بجا میرے پیارے ابو آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا جا رہا، جو حکم مل رہا ہے آپ کو آپ کر گزریے۔ جی لڈو کھلانے کا نہیں تھا، اللہ پر چھوڑا چلانے کا حکم تھا، خود ان کے مطابق آپ کو جو حکم ملا آپ کر گزریے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لٹایا، چھرا چلایا، اللہ نے حکم دے دیا، اللہ چھرا چلنے کے باوجود بھی چھرا کاٹنے کے بجائے حلقوم کے بوسے دے رہا جی، وہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب جی، وہ تو جی کس چیز سے کیا کام لینا ہے، جو کام کی چیز ہے اس سے کچھ برعکس کام لیتا ہے، وہ پروردگار قادر مطلق ہے جی۔ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے آگ سے باغیچے کا کام لیا، حضرت ابراہیم کے لیے گلستانے کا کام لیا، گارڈننگ کا کام لیا۔ آگ کو جلایا تھا، نمرود نے ڈالا بھی آگ میں، لیکن رب نے حکم فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی کے ساتھ ان کے لیے انجوائمنٹ کا سامان فراہم کر دے جی، انجوائے کیا۔ آگ کا کام جو چھنے کا کام جو تھا، لیکن وہاں پر وہ اپنا کام کر رہے۔ ویسے معرفت اللہ والوں کی معرفت تو ہر چیز کو رہتی ہے، ہر چیز کو رہتی ہے، جانوروں کو رہتی ہے، پتھروں کو رہتی ہے، درختوں کو رہتی ہے، پہچان رہتی ہے۔ ہم غافل رہتے ہیں، یہ ہم سے پوشیدہ بھی رکھ دیا گیا ہے، لیکن ہم ہی میں چھپے ہوئے رہتے ہیں ایسے اللہ والے جن کی وجہ سے ہمیں روزی ملتی ہے، ہمیں رزق ملتا ہے۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی کیفیتیں بسا اوقات ایسی ہوتی ہیں، وہ ایسی کیفیتیں رہتی ہیں کہ تم ان کو اپنی مجلسوں میں بٹھانا پسند نہ کرو، لیکن وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قسم کھانے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے۔ چھپے ہم، لیکن ہم سے ہٹ کے جو دوسرے جانور ہیں جی، یہ پتھر ہے، اشجار ہوں، احجار ہوں، درخت ہوں، یہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ معرفت حاصل ہے۔ ذبیح ہے، بات چلی تھی، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ یہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تو ہم نے سنا ہے، یہ اور ایک ذبیح کون ہے؟ اور ایک ذبیح کون ہے؟ اللہ کے لیے قربان ہونے، قربان جنہیں کیا جانا۔ حضور نے فرمایا جب میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں تو حضور کے آبا و اجداد میں اوپر حضرت اسماعیل کے اولاد میں سے حضور ہیں، تو اور حضور کے آبا و اجداد میں، حضور کے باپ داداؤں میں کوئی ایک اور ہے جسے اللہ کے لیے ذبح کیا جانا۔ اللہ صبر، وہ حضور کے خود والد ماجد حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ حضور کے جد امجد جی، والی کعبہ، متولی کعبہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی اگر اللہ نے مجھ کو 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹے کو ذبح کر دوں گا اس کے نام جی۔ یہ نیت بھی اس زمانے میں کرنی ہے، انہوں نے کر لی، ان کو سوچی ایسی انہوں نے نیت کر لی۔ ہوا کیا؟ ایک کر کر وہ 10 بولے تو بھائی ایک سال میں تو 10 مہینے میں تو نہیں ہوتے، وہ 12 سال 15 سال کا عرصہ لگ گیا، وہ تو آدمی جو بات نیت کر رہا بھول جاتا، اور وہ 10 بیٹے بھی ہو گئے۔ حضرت عبداللہ چھوٹے بیٹے سب سے، 10واں بیٹا چھوٹا اور لاڈلا
پوری کرنے کا معاملہ. ارے میں تو نظر مارا تھا 10 بچے ہوں گے تو ایک کو ذبح کروں گا، نظر تو ان کا رب کا معاملہ تھا. اب کوئی اعلان نہیں کرے تھے انہوں، لیکن اپنی نظر پوری کرنے کا اعلان کرے کہ میں نے یہ نظر مانی تھی، 10 بچے مجھ کو رب نے عطا فرما دیے ہیں، ایک بچے کو مجھ کو ذبح کرنا ہے، میں ایک بچے کو ذبح کرنے والا ہوں. ایک دم حیرانی کا عالم. وہ دستور نہیں تھا اس زمانے میں ایسے نظرہ ماننے کا. سارے عالم کے قبائل میں بے چینی بے قراری کہ اب یہ نظر ماننے تو اب یہ سلسلہ چل پڑے گا. یہ روایت اگر قائم ہو جائے گی تو پھر یہ اولادوں کو ذبح کرنے کا مسئلہ. یہ تو اولادوں بیٹوں کی نظر مانی تھی، بیٹے تھے سب. یہ اللہ اکبر. پھر اب کس بیٹے کو ذبح کرنا؟ سب سے بڑے والے کو جی، سب سے چھوٹے والے کو، بیچ والے کو؟ کیسا انتخاب؟ کیونکہ نظر تو مانی تھی ایک بیٹے کو. پھر انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ میں ڈرا کروں گا، ٹاس کروں گا، قرعہ ڈالوں گا، جس کا نام نکلے گا اس کو ذبح کروں گا. اللہ اکبر. پھر انہوں نے اہتمام کیا. سمودات کا جذبہ، خاندانی شرافت ایسی تھی. کوئی بیٹا یہ کہے وہ باپ پاگل ہو گیا، میں تو ڈر رہا میرا نام نکلا تھا. کسی کے اندر ضرورت ہے وہ دور میں بھی یہ خون کی شرافت تھا. قریش، بنو ہاشم، یہ اوپر سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شرافت خون تھی. والد کی نظر پوری ہونا ہے، سارے بیٹے 10 کے 10 بیٹے آ رہے ہیں. والد نظر پوری کرنے کے اگر ہمارا نہیں تھا تو وہ والد کی بات. والد کے لیے سب مطاعت کے جذبے کے ساتھ حاضر. اللہ اکبر. قرآن ڈالے تو حضرت عبداللہ کا نام ہے. ہر کسی کے چہیتے تھے. خالی ایسا نہیں کہ گڈو ہے لال پہ بالکل لال جی، چپی چپس ہے جی، اور بہت کتنا پیارا ہے. عادات، اخبار، اخلاق، جو اوصاف جی، صفات حمیدہ کی جامع، ہر خوبی اخلاقی خوبی، پاک دامنی، پاک سائی، حسن خلق کے پیکر، ساری خوبیاں ان کے اندر. باحیا، عفت، پاک دامن اور عفت مآب. حضرت عبداللہ جوان صالح نوجوان، نگاہیں کبھی نیچے سے اوپر نہیں ہوتی، نیچی نگاہیں کیے ہوئے. ایسا ہر کسی کو ہلچل مچ گئی. سارے قبائل کے لوگ جمع ہو گئے. سردار ایسا نہ کرے، سردار ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے نظر مانی رب کے لیے جی، رب کعبہ کے لیے میں نے نظر مانی، مجھ کو نظر تو پوری ہی کرنی ہے. وہ لوگ لاکھ منت سماجت کرے، آپ نہیں مانا. پھر انہوں نے ایڈوائز دی. ایسا ہوتا بعض مسائل ایسے پیچیدہ ہو جاتے ہیں تو کوئی بڑی جو کاہنہ اور اس طرح کے جو لوگ جی کہانا جو ہوتی ہے، وہ ان کے بڑے دیرینہ تجربات رکھنے والے، بڑے دور رس ان کی نظر ہوتی ہے، ان سے مشورہ لیتے ہیں. سلوشن جی، کوئی پرابلم ایسے آ جاتے ہیں جس پرابلم کا سلوشن ان بٹوین درمیان میں نہیں نکلتا تو ویسوں کے پاس رجوع کرتے ہیں. تھا عرب میں دستور تو اس تمام نے بات رکھی کہ فلاں کہنا جی، اس کے بعد ہم یہ بات رکھیں گے، وہ جو مشورہ دے گی اس پر عمل کرنا چاہیے. ان کی بھی بات سمجھ میں آئی. وہ واقعی طور پر ہے اس آئے، اس سے مشورہ لیا جا سکتا ہے، واقعی صاحب رائے ہے. اب یہ گئے اس کو ڈھونڈ لیتے، کوئی ایسا تو وہ نہیں تھا نظام. پورا ڈھونڈنے میں پتہ چلا کہ فلاں مقام پر ہے تو وہ چلے. سارے سردار جا کر اس کے پاس بیٹھ گئے. جا کر بتایا کہ یہ ہمارے سردار جی قریش کے عبدالمطلب، انہوں نے یہ نظر مانی تھی رب کے لیے 10 بیٹے اگر دیا تو ایک بیٹا ذبح کریں گے، تو وہ ایک بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے وہ تیار ہے. وہ عبداللہ کا نام جو بیٹا، وہ ہم نہیں چاہتے کہ روایت غائب رہے، یہ روایت پڑ جائے، یہ ختم ہونا چاہیے. اس کا یہ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ عبداللہ ذبح ہوں، ہم یہ دوبارہ نہیں کرتے. اس نے پلان کیا، وقت دیا، میں بتاتی ہوں. پھر اس نے اپنے حساب سے دیکھا جی، پھر انہوں سے بات کی، ٹائم لے کر بتاؤ تمہارے پاس اگر کوئی ذکا قتل ہو جاتا تو جان کی جی اس کا بدلہ کتنا ہوتا ہے؟ یعنی مدر قتل کرنے پر دیت جو ہوتی ہے، دیت کا کیا معاملہ ہے؟ ہر جگہ کا دستور الگ الگ رہتا، ہر جگہ کا
قانون دستور الگ الگ رہتا ہے. ان لوگوں نے بتایا کہ 10 اونٹ ہے، 10 اونٹ کاٹے اس کا بدلے میں 10 اونٹ کاٹا. تو اس نے مشورہ دیا ہے کام یہ کرو کہ 10 اونٹ ایک چٹی پہ رکھو، قرآن پھر ڈالو، 10 اونٹ لکھو اور ایک عبداللہ کا نام کرو، کیونکہ 9 تو ہٹ گئے، ایک ہی رہ گیا عبداللہ. وہ ایک عبداللہ کا نام ڈالو، 10 اونٹ کا چٹی پہ 10 اونٹ لکھو، عبداللہ کا نام لکھ کے ڈالو، قرآن کرو. اب اگر پھر عبداللہ کا اگر نکل جائے تو پھر اور 10 اونٹ اس اونٹ پلس کرو اس کے اندر 20 اونٹ، پھر عبداللہ کا نام. پھر اگر عبداللہ کا ہی نکلے تو اس طرح سے 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ جب تک عبداللہ کا نام نہیں نکل کر اونٹوں کا نام نہ نکل جائے. وہ آئے بات رکھے، عبدالمطلب نے قبول کر لیا، بڑے خوش ہوئے. 10 اونٹ عبداللہ کا نام، 10 اونٹ کا نام، قرآن ڈالے، عبداللہ کا نام. پھر 10 اونٹ اور بڑھائے، پھر قرآن ڈالے، پھر عبداللہ کا نام. پھر 10 اونٹ اور پلس کرے، 30 اونٹ عبداللہ کا نام، 40 اونٹ عبداللہ کا نام، 50 اونٹ، 60 اونٹ، 70 اونٹ، 80 اونٹ، 90 اونٹ عبداللہ کا نام. جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی، عبداللہ کے بجائے 100 اونٹ نکلے. عبدالمطلب نے 100 اونٹ کو ذبح کرنے کا اعلان کیا. 100 اونٹ کو عبداللہ وفدیناہ بذبح عظیم، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی قربانی کو قبول کر لیا. ان کے بجائے ذبح عظیم کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیجا تھا. حضرت اسماعیل کو ہٹا کر ایک دمبے کو ذبح کیا گیا تو جنت سے بھیجا گیا تھا. یہاں پر عبداللہ کو ہٹا کر 100 اونٹ کو حضرت عبدالمطلب نے ذبح کیا. اللہ اکبر. آقا کی عظمتوں کا یہ ایک پہلو ہے. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو ہمارے دلوں میں مزید جاگزی فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ حضور کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی میلاد پاک کے 1500 سالہ اس جشن کے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کی رحمتوں کا عام فرما دے. ہم پر، اہل ہندوستان پر، اہل فلسطین، خصوصیت سے اہل غزہ پر اللہ پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کی خیرات میں عطا فرمائے، رحمتوں کا حصہ میں عطا فرمائے، عافیت، حفظ و امان، سلامتی نصیب فرمائے. اللہ پاک ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے. یہود کو، دشمنان اسلام کو اللہ تعالیٰ تباہ و تاراج کرے. امت مسلمہ کے دلوں کو چین، سکون اور قرار نصیب فرمائے. آمین. بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ علیہ